بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 18ویں ویڈیو ہے جو سین اور ہا پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہے، وہ سین اور شین جو دندان والے ہوتے ہیں، اور اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے بجز اس کے کہ اس کے جو دندان ہوتے ہیں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں، البتہ اس کا غنہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر الف کے ساتھ ہو، دال کے ساتھ، کاف، لام الف لا، ہا کے ساتھ ہو تو پیارا نما ہوتا ہے، اور اگر ہا، میم یا لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کا رخ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اور کئی الفاظ کے ساتھ صرف علاقہ یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہم اس کا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی غنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ جو غنہ ہے یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے، یہاں پر ہم نے بتایا ہے کہ یہاں پر پیارا نما شکل ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے، سطر اول، سطر ثانی، یہ نشست اور یہ کرسی کی لکیر ہے، تو یہ سطر اول ہی کے اوپر نہیں بلکہ سطر ثانی کے اوپر بھی نہیں ہے، بلکہ نشست کے اوپر تقریباً 1.5 قط کے اوپر اس کا سین کا پہلا دندان، اور پھر تھوڑے سے فاصلے پر یعنی چوتھائی قط کے فاصلے پر اس کی لمبائی، اور پھر چوتھائی قط اس کی گہرائی ہو جائے گی، اور پھر دوسرے قط سے لے کر تیسرے قط تک جو پیمائش ہوگی وہ پونا قط ہے، اور اس طرح اس کی جو گہرائی ہے وہ بھی پونا قط ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا قط، اور یہاں پر بھی تقریباً سوا قط ہے، اور پھر اس کے بعد آخری 3 قط ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا سرا ہے اور یہ اس کا دم ہے۔ تو اس میں بنیادی جو تبدیلی آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غنہ جو ہے یہ شکل تبدیل کر گیا ہے یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ سطر یعنی نشست کے اوپر تقریباً سوا قط یا 1.5 قط کے فاصلے پر ہم پہلا دندان بنا دیتے ہیں اس طرح، اور پھر تھوڑا سا اوپر اس کو لے کے جاتے ہیں، اور جب یہ ہم مکمل کرتے ہیں تو پھر یہ نیچے لے کے آتے ہیں اور اس کو بھی اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرے دندان کی طرف جب چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک لمبوتری چیز بنا دیتے ہیں تاکہ یہ ایک یہ سمجھ لو کہ کھیر نما شکل ہے یا غبار نما شکل ہے، یہ بن جائے۔ پہلے اور دوسرے دندان کے درمیان کے جو شکل بنتی ہے معمولی سی بنتی ہے، اور وہ بھی کنڈا نما ہے، اور یہ جو دوسرے اور تیسرے دندان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہاں پر ایک کیرا نما شکل بن جاتی ہے معمولی سی، اور پورے سین کی جو شکل ہوگی وہ یہ سمجھ لے کہ یہ شکل بن جاتی ہے جیسے پنجہ نما شکل ہے۔ پھر یہاں پر دوسرے قط کے بعد، دوسرے نقطے کے بعد اور دوسرے دندان کے بعد یہاں پر ایک شکل میں تبدیلی یہ آ جاتی ہے کہ یہاں پر یہ نیچے تکونی شکل بن جاتی ہے، اور پھر یہاں پر یہ دندان اس طرح ہم نکال دیتے ہیں۔ بس یہاں سے پھر ہم غنہ شروع کر دیتے ہیں اور غنہ اس طرح بنا دیتے ہیں۔ غنہ مد کی شکل میں بنا دیتے ہیں، جس طرح ہم مد بنا دیتے ہیں تو ہم، اور مد کس طرح بنا دیتے ہیں؟ مد جس طرح ایک چھری ہوتی ہے تو چھری کا اگلا سرا جو ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے، اور یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ اس کا جو دستہ ہوتا ہے یا پھلنما شکل جو ہوتا ہے وہ یہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیمائش ہے یہ پونا قط ہے، یہ والا تقریباً 1/4 یعنی چوتھائی حصہ ہے، اور یہ بھی 1/4 ہے، یہ بھی چوتھائی حصہ ہے، اور یہ جو ہے یہاں سے تقریباً 3/4 ہے یعنی پونا قط ہے، اور یہ بھی تقریباً پونا قط ہے، 3/4۔ پھر اس کے بعد یہ والا جو فاصلہ ہے یہ تقریباً پورا قط ہے، اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً 1.5 قط بنتا ہے، 1 سے 1/2۔ لیکن آسانی کے لیے ہم یہاں یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کی پیمائش کرتے ہیں اور یہ 1.5 قط بن جائے گا، اور یہاں سے یہ 2 قط بن جائے گا، یہاں سے یہ 1 قط، یہ 2 صحیح 1/2 ہے، اور یہ 2 ہے 2 قط، اور یہ 1 قط ہے۔ تو یہ سطر، یہ جو نشست ہے، نشست کے نیچے تقریباً اس کا جو حصہ ہے چھری نما شکل یہ نیچے آ گئی ہے، دیکھو یہاں پہ، اور یہ جو دم ہے یہ بھی اس سے تقریباً چوتھائی حصہ قط کا یہ نکل گیا ہے،
1/4 اور یہ تقریباً 1.25 ہے، 1 سے 1/4 ہے۔ اور یہ پیمائش اگر ہم کر لیں، یہ تقریباً 1.5 قط ہے، 1 سے 1/2 اور یہ دونوں آپس میں باہر سے ملے ہوئے اور اندر سے اس کی دندان واضح نظر آتے ہیں۔ جس طرح ناخن تراش کے 2 چاقو ہوتے ہیں، ایک چاقو سیدھا سادہ ہوتا ہے اور ایک پنجہ نما شکل اس میں بن جاتی ہے، اس طرح تو اس میں یہ شکل بنانی ہے، اور اس بیچ میں یہ جو ہے کرانما شکل ہے، لمبا اس طرح لمبوترا شکل اس میں بن جاتی ہے۔ تو اگر ہم کٹ پین کے ساتھ دیکھیں تو وہ بھی اس طرح لکھیں، یہاں پر اسی ترتیب پہ نہیں بنا دیتے بلکہ یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کرتے ہیں، یا اگر اسی طرز پہ بنا دے تو کوئی مذائقہ اس میں بھی نہیں ہے۔ یہ بنا دیا، پھر یہ بنا دیا، پھر یہاں پر قلم روک دیا اور اس کا جو غننے والی شکل ہے اس کو الگ قلم اس کے لیے اٹھا دیا، اور بس یہ شکل ہم نے بنائی ہے خود۔ یہ وہی طریقہ ہے، وہی طریقہ اور وہی مارکر کے ساتھ، اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ مشق کرنی ہے اس پہ۔ وہی طریقہ ہے، ایک سیدھ میں اوپر سے نیچے کی طرف لانی ہے، اور اگر یہ دندان ظاہر نہ بھی کرے اور یہ جو دندان ہے چھپا دیا ہے تو یہ بھی مناسب ہے۔ بال پن کے ساتھ ہو تو یہ بھی طریقہ ہے۔ امید ہے ویڈیو کو آپ پسند فرما دیں گے اور آگے اس کو شیئر بھی کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔